بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ہمارے ملک میں ہر موضوع کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اور کافی سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے، چاہے وہ پالیٹکس کی گفتگو ہو، چاہے وہ معیشت کی گفتگو ہو، چاہے وہ عالمی حالات ہو، ہر موضوع کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ اور ہمیں یہ بات بھی ہمیشہ سننے کو ملتی ہے کہ پاکستان کمز فرسٹ، یعنی سب سے پہلے پاکستان۔ لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ پاکستان سے پہلے بھی ایک چیز ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ پاکستانی ہونے سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے کچھ مذہبی عقائد ہیں، بنیادی مذہبی عقائد ہیں، جس کے اوپر سب کا، تمام علماء کا آپس میں اتفاق ہے، اور کسی قسم کی اس میں کوئی بحث کی گنجائش نہ ہے، نہ کوئی بحث اس پہ کبھی ہوئی ہے۔ لیکن ہم ایسے نفسا نفسی کے عالم میں پڑے ہیں، اور ایسے اپنے ذاتی مفادات کے معاملات میں سب الجھے ہوئے ہیں کہ ہم ان عقائد کو اور ان مذہبی فرائض کو اگنور کر گئے ہیں۔ اور اب تو یہ تاثر بالکل کنفرم ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ہم جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ 2020 کوئی اتنی دور کی بات نہیں ہے جب دنیا میں کووڈ-19 آیا تھا، اور اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی سعودی عرب نے اس سال حج بھی جو تھا، کینسل کا لفظ بھی مجھے عجیب محسوس ہو رہا ہے، لیکن 2020 میں حج بہت لیمیٹڈ تھا، اور لوگ حج پہ نہیں گئے تھے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ وہ ایک عالمی وبا تھی، شاید کچھ حد تک وہ سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس پہ ہم لوگوں نے صبر کیا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں استغفار کیا سب نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ ایسا کوئی دن یا ایسا کوئی وقت نہ دکھائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان دنیا کا شاید وہ واحد ملک ہے کہ جس میں ہر وہ کام ہوتا ہے جس کی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی منطق ہوتی ہے، اور نہ اس کے اوپر کوئی گفتگو ہوتی ہے۔ اور باقی سیاسی پارٹیاں اس پہ بات کرے یا نہ کرے، ہمارے ملک میں جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی تھوک کے حساب سے پائی جاتی ہیں، اور وہ اس قدر جوشیلے اور اس قدر دبدبے والے لوگ ہیں کہ آپ ان کے سامنے نہ سیدھی بات کر سکتے ہیں، نہ الٹی بات کر سکتے ہیں۔ وہ بھی خاموش ہیں، کس کس کا نام لیں؟ اور اب تو ایسے نام ہے کہ وہ تو ہر بندے کو شاید خواب میں بھی وہ نام یاد ہوں گے کہ کون کون سی مذہبی پارٹیاں ہیں ہمارے ملک میں، لیکن کسی کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی، کوئی کچھ نہیں بولتا کہ ہمارے مذہبی عقائد کو اور ہمارے مذہبی فرائض کو کیوں مشکل سے مشکل تر کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں۔ میرا اشارہ ہے حج 2023 کی طرف۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ جب حج کے دن آتے ہیں تو ہمارے ملک میں درخواستیں طلب کی جاتی ہیں کہ جی جو خواہش مند ہے اس سال حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے وہ درخواستیں دے وزارت مذہبی امور کو۔ یہی صورتحال اس دفعہ بھی ہوئی، اور وزارت مذہبی امور نے درخواستیں منگائی، اور پھر اس کے بعد تمام درخواست دہندگان کو ایک خوشخبری سنا دی گئی، اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ جی اس دفعہ قرعہ اندازی نہیں ہوگی، بلکہ جتنے لوگوں نے بھی اپلائی کیا ہے ان سب کو حج پہ بھیج دیا جائے گا۔ یہ یقیناً خوشی کی بات تھی اور اطمینان کی بات تھی، ورنہ جن لوگوں کے ان درخواستوں میں جن کے نام نہیں آتے تھے، وہ پھر سفارشیں کرنا، ایک سے کرنا، اور ان کو ایک عجیب قسم کی ندامت کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن اس سال کیا ہوا ہے؟ اس سال انہوں نے درخواستیں بھی ساری ایکسیپٹ کر دی، اور شاید پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو کوٹا حج کا حکومت پاکستان کو سعودی گورنمنٹ نے دیا وہ کوٹا پورا نہیں ہو رہا، وہ کوٹا پورا نہیں ہو رہا، اور ہم وہ کوٹا سعودی عرب کو واپس کرنے لگے ہیں کہ جناب جو آپ نے ہمیں کوٹا دیا تھا 50,000 کا یا لاکھ کا یا 1,10,000 بندوں کا، ہمارے ملک میں اب اتنے لوگ نہیں رہے کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکے، تو لہٰذا یہ اس میں سے کوٹے میں سے آپ اتنے ہزار جو حجاج کرام کا کوٹا ہے وہ واپس لے لیں۔
ہمارے ملک سے حج کا کوٹا واپس چلا گیا اور ہمارے تمام بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، اور کوئی الیکشن کھیل رہا ہے، کوئی 90 دن کھیل رہا ہے، کوئی سپریم کورٹ کھیل رہا ہے، اور کوئی اسٹیبلشمنٹ کھیل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حج کا کوٹا کیوں واپس چلا گیا؟ یہ حج کا کوٹا اس وجہ سے واپس چلا گیا کہ ہم نے 10 سے 12 لاکھ روپے کر دیے ہیں حج کے، کہ جناب آپ کے پاس 10-12 لاکھ روپے ہوں گے تو آپ حج پہ جاؤ گے۔ جو لوگ اپنے عمر بھر کی پینشن جمع کرتے تھے ان کو حکومت پاکستان میں کتنی پینشن ملے گی؟ 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ۔ اس میں سے وہ 2-2.5 لاکھ روپے بچاتے تھے اور حج پہ چلے جاتے تھے۔ آپ نے حج 12 لاکھ روپے کا، یہ 10 لاکھ روپے کا کر دیا، تو آپ بتائیں کون جائے گا؟ آپ نے وہ فریضہ بھی اور وہ جو عمر بھر کے خواب ہوتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں، اس کا بھی آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اور آپ اسمبلیوں میں بیٹھ کے بل پاس کرتے ہیں، اور ہمارے مولوی صاحبان اور ہماری مذہبی پارٹیاں کسی کے منہ سے ایک بھی لفظ اس موضوع پہ نہیں نکلا کہ جی یہ کوٹا کیوں واپس جا رہا ہے اور اس قدر مہنگائی کدھر سے آ گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے 25% مہنگائی ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے 30% مہنگائی ہو گئی ہے۔ مہنگائی کبھی فیکٹر نہیں رہی، لیکن اس دفعہ اس ظالم حکومت نے لوگوں کو بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر دیا ہے، جس کا شاید الفاظ میں آپ ویورز کے ساتھ تذکرہ بھی نہ کیا جا سکے کہ لوگ کن کن چیزوں پہ مجبور ہو گئے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کیا عمل اس گورنمنٹ نے کر دیا ہے، اور ابھی بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ضد سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے لوگوں کے حج کرنے کی سعادت کے اوپر بھی ضرب لگا دی، آپ نے پاکستان کا حج کا کوٹا بھی واپس کروا دیا، اور آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ اور ہماری جتنی مذہبی پارٹیاں ہیں، میں بار بار ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، آپ کو تو علم ہے، آپ کو تو ساری چیزوں کا پتہ ہے، اور ایک چیز بتا دیں کہ جو عام آدمی ہے، اگر اس کی قبر 10 فٹ گہری ہوگی تو آپ علماء کی قبر، جب آپ خاموش ہوگے تو آپ کی 1000 فٹ گہری قبریں ہوں گی۔ آپ کم از کم حج کے معاملے پہ بھی نہیں بولتے۔ آپ کے پاس لیپ ٹاپوں کے لیے 70 ارب روپے ہوتے ہیں، آپ کے لیے اپنے پروجیکٹ کے لیے 2 ارب روپے ایک بندے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لیے حج پہ سبسڈی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ 1260 ارب روپے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے۔ آپ ان لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، 6 مہینے یہ وزارت مذہبی امور کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اور آپ نے حج کر دیا ہے 12 لاکھ روپے کا۔ آپ نے غریب کا وہ فریضہ بھی اس سے چھین لیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ یہ کوٹا واپس کرتے ہو تو اگلے سال آپ کو آٹومیٹک کوٹا وہ کم دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بھی آپ واپس کر دیں، کیونکہ آپ جس نیج پہ، جس ڈگر پہ چل پڑے ہو، آپ اب لوگوں کے عقائد کے ساتھ اور لوگوں کے مذہبی فرائض کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے کھیلنا شروع کر دیا ہے، آپ نے اس پہ بھی کٹ لگانے شروع کر دیے ہیں۔ آپ اس قوم پہ رحم کریں، اور ہماری عوام بھی شاید بے حس ہو چکی ہے، ان کو بھی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ اللہ کرے کہ ہمارے اس حکمرانوں کو صبر ملے، اور ان کو صبر ملے اپنے ہوس سے، اپنی لالچ سے، اور اس ملک پہ رحم کرے۔ یہ سب کے سب ایک ساتھ ہیں، ان میں کوئی بھی عوام کا نہیں ہے، ورنہ یہ حج جیسے فریضے کو آسمان پہ اس کی قیمت کو نہ چڑھاتے، اور اب ہم کوٹے واپس کرتے ہیں۔ یہ ہماری حالت رہ گئی ہے، یہ باقی مسلم دنیا دیکھے گی، لوگ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ پاکستان پہ کیا آفت آ پڑی ہے۔ جس ملک میں ریلوے موجود ہو، جس ملک میں PIA موجود ہو، جس ملک میں 8-10 لاکھ فوج موجود ہو، جو ملک ایٹمی اثاثہ رکھتا ہو، اس ملک کے لوگ حج نہ کر سکتے ہوں، ان کے پاس حج کے لیے پیسے نہ ہو، ڈالر نہ ہو، اور ان کا کوٹا واپس چلا جائے، اور جو نئی مردم شماری آ رہی ہے اس میں شاید ہماری آبادی 25 کروڑ پہ چلی جائے، 25 کروڑ کے لوگوں کا کوٹا واپس جاتا ہے۔ یہ نہ صرف ڈوب مرنے کا مقام ہے، بلکہ یہ ڈوب سے ڈوب تر مرنے کا مقام ہے، سب کے لیے، چھوٹوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، درمیانوں کے لیے بھی، اور مجلوں کے لیے بھی۔ لیکن ہم سمجھیں گے اب بھی نہیں، اور اگر ابھی بھی نہ سمجھیں تو ہم کبھی بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب قومیں سنبھلتی ہے، اور اگر یہاں نہ سنبھلے تو پھر آپ پاتال کی گہرائیوں میں چلے جاتے ہو، اور پھر آپ کو صدیاں لگتی ہے ان گہرائیوں سے نکلنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گہرائیوں سے بچائے،
اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔